سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں۔ اس کے اور بھی کئی نام احادیث سے ثابت ہے، جیسے ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الرقیہ یعنی دم۔ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا۔ اس کا ایک اور اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت کے بیان میں ہے، جبکہ باقی نصف میں دعا اور مناجات ہیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز کہا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ نماز میں اس کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن پڑھتے رہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات دشوار ہو گئی۔ نماز ختم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم بھی میرے ساتھ قرآن پڑھتے رہے ہو؟ فرمایا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا الا بام القرآن فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کہ تم ایسا نہ کیا کرو لیکن صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نماز کوئی بھی ہو، سری ہو، جہری ہو، مقتدی امام کے ساتھ پڑھے یا اکیلا نماز پڑھے، لیکن سورہ فاتحہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل حقدار اللہ ہی ہے۔ کسی انسان کے اندر اگر کوئی خوبی یا کمال یا حسن ہے تو وہ بھی اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، اسی لیے حمد کا اصل حقدار صرف اللہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل ذکر کہا گیا اور الحمدللہ کو سب سے افضل دعا کہا گیا۔ الحمدللہ کلمہ شکر ہے، جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، یعنی الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دونوں صفت کے صیغے ہیں، ان میں کثرت اور ہمیشگی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، جس سے کافر اور مومن سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی، جیسے سورہ اعراف میں ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میں ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر لکھنے سے مراد رحمت کہا گیا ہے کہ اللہ پاک رحمت اپنی ضرور لکھیں گے ان لوگوں کے لیے۔ یہاں پر دعا کر لیتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا یا جزا و سزا کے دن کا، یعنی قیامت۔ دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ ہوگا، جیسے سورہ مومن میں ہے کہ اللہ پاک اس روز فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ پاک خود ہی اس بات کا جواب دیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، صرف ایک غالب اللہ کی۔ اسی طرح سورہ انفطار میں ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی شخص کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گا، سارا کا سارا معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ان الفاظ سے شرک کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ان کے دلوں میں شرک کا رستہ روک پا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، بیوی سے بھی مدد ہوتے ہیں، اسی طرح ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے بھی مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ ایسی باتیں کر کے وہ یقین دلاتے ہیں کہ اللہ کے سوا انسانوں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، حالانکہ اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد مانگنا جائز بھی ہے اور پسندیدہ بھی۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، جیسے سورہ صف میں ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے۔ اسی طرح سے سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے خود فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ شرک تو یہ ہے کہ ایک ایسے شخص سے مدد طلب کرنا جو ظاہری اسباب سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ کو مدد کے لیے پکارنا، اسے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرہ ور سمجھنا اور تسلیم کرنا، اسی کا نام شرک ہے۔ یہاں تک اللہ پاک کی حمد و ثنا والا حصہ مکمل ہوا۔ اب آگے جو نصف حصہ ہے وہ دعا اور مناجات کا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت عطا فرما، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی۔ ہدایت کے دو مفہوم ہیں، ایک راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا، دوسرا مفہوم راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا، یعنی ہمارے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی فرما اور اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما تاکہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم صرف عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور اب قرآن اور صحیح احادیث میں محفوظ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ صراط مستقیم کی اصل وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ پاک کا انعام ہوا۔ یہ انعام یافتہ گروہ ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا، جیسا کہ سورہ نساء میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی اور الضالین یعنی گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود و نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف کیا کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہا، اور وہ اپنے علماء اور درویشوں کو حرام اور حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلوف کیا اور انہیں ابن اللہ اور ثالث ثلاثہ یعنی اللہ کا بیٹا بھی کہا اور تین خداؤں میں سے ایک خدا بھی قرار دیا، نعوذ باللہ۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی مبالغے اور غلوف کی یہ گمراہیاں عام ہیں، اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی اور فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اسی لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔